الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہمارے لیے رکھی ہیں، جن عبادات کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہر عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اس اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو عبادت قائم کرتی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب وہ عبادت ادا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اور جتنی بندہ عبادت کرتا ہے، جتنا مجاہدہ کرتا ہے، جتنی ریاضتیں کرتا ہے، جتنا جو ہے اللہ کے ان حکموں کے اوپر چلتا ہے، وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو ہر عبادت، چاہے وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، ذکر اذکار کرنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی بھی عبادت کی جائے، اس میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھتی ہے کہ وہ عبادت کرنے سے انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اولیاء الرحمن ان اللہ کے ولیوں کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے، اولیاء الشیطان سے بچ جاتا ہے. اللہ نے حزب الشیطان، حزب الرحمن بھی فرمایا کہ وہ رحمان کا گروہ بن جاتا ہے، حزب اللہ، وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور اللہ کے گروہ میں انبیاء گزرے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء،
صالحین، متقین، شہداء، صدیقین، یہ سارے کے سارے حزب اللہ ہیں۔ اور اس کے برعکس، اس کے مخالف جو دنیا کے کام ہیں، دنیا کے کاموں میں یہ خاصیت ہے کہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ انسان کو وہ معصیت اور گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ غفلت اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور جسم تو دنیا کے مال سے، دنیا کی غذا سے، دنیا کے کاموں سے پل رہا ہوتا ہے، لیکن روحانیت کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اندر روح بے چین ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرے بندے سال کے 11 مہینے دنیا کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں ہی گزار دیتے ہیں، جس سے ان کے اندر مادیت کا غلبہ رہا، روحانیت کمزور ہو گئی، روپے پیسے حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے رہے اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا جنون رہا پورا 11 مہینے، اور معبود حقیقی یعنی اللہ تعالی کی طرف انسان کی رغبت کم ہوتی چلی گئی، اور عبادتوں کے ذریعے جو رشتہ اللہ سے قائم ہونا تھا وہ رشتہ کمزور ہو گیا، اور جو قرب اللہ کا حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں، اور ہر سال تمہیں رحمت کا ایک مہینہ خاص عطا فرماتے ہیں، اس ایک مہینے کے اندر تم ہمارے پاس آ جاؤ، تاکہ 11 مہینوں کے دوران جو تمہاری کمزوری ہے، روحانیت میں کمی ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ جو تمہارا تعلق اور قرب کمزور ہو گیا ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ اس کمی کو، اس کمزوری کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کا، برکت کا، نورانیت کا، رحمتوں کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور اللہ کے قرب کو بہت سی عبادتیں مقناطیس کی طرف کھینچتی ہیں، کہ جس طرح مقناطیس کھینچتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہر عبادت سے قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن روزے سے انتہائی تیزی کے ساتھ اللہ قریب آتے ہیں۔ اور روزہ اہم ترین فرائض میں سے، فرض اللہ کے دوسرے بھی ہیں لیکن روزے کو اللہ نے اہم ترین فرض قرار دیا۔ اور روزے کے علاوہ اور جو عبادتیں ہیں اس ماہ مبارک میں مشروع کی گئی ہیں، وہ بھی سب اللہ کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خواہشات اور ضروریات کو مرضی مولا پر قربان کر۔ اب ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیتا، بے تکلف اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتا ہے۔ اور جو منافق ہے وہ شک اور تردد میں پڑا رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سودا نہیں ہے، یہ تو آخرت کا سودا ہے۔ اسے یہاں نظر نہیں آ رہا کہ مجھے کیا مل رہا ہے، اور جو کچھ روزے پر اللہ نے دینا ہے وہ تو اللہ نے آخرت میں دینا ہے۔ اس لیے ایمان والا انہی آیات پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے ایک مہینے کے آخری دن صحابہ کو ایک خطبہ دیا، لمبا خطبہ ہے، انشاءاللہ رمضان کے شروع میں اس کو بیان کیا جائے گا، اس پر بات چیت بھی ہوگی۔ لیکن رمضان سے قبل جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے، اصل اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ رمضان کو حدیث مبارکہ میں اللہ کا مہمان کہا گیا ہے، ضیف اللہ، اللہ کا مہمان۔
کہ رمضان جو تمہیں مل رہا ہے تو یہ سمجھو اللہ نے اپنا مہمان تمہاری طرف بھیجا ہے. تو ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ رمضان آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا ذہن میں تھوڑا سا ایک تصور پیدا کریں کہ جب ہمارے گھر میں کسی خاص مہمان نے آنا ہوتا ہے، اس کی آمد ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت سی تیاریاں کرتے ہیں. گھر کا جو آنگن ہے اس کو سجاتے ہیں اور گھر کو ان کے لیے صاف ستھرا کرتے ہیں، گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، پھر خود بھی ان مہمانوں کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، خود بھی تیاری کر لیتے ہیں، پھر بچوں کو گھر کے ہر فرد کو تیار کرواتے ہیں. پورے گھر میں خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے. اور پھر مہمان کی خاطر تواضع کے لیے مختلف پرتکلف قسم کے کھانے اور سامان تیار کیے جاتے ہیں. تو یہ مہمان کی قدر کر رہے ہیں، مہمان کی آمد کا انتظار، استقبال ہو رہا ہے. ابھی مہمان گھر پہنچا نہیں، یہ ساری تیاریاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہو رہی ہیں. جب ایک دنیا کے مہمان کے لیے اس قدر تیاری کرتے ہیں تو جو سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے، ہمیں اس کے لیے کتنی پرزور تیاری کرنی چاہیے. تو اس کے متعلق کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ تاکہ رمضان سے پہلے ہم اللہ کے اس مہمان کے لیے تیاری کر لیں اور ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. اس کے لیے خلاصے کے طور پر استقبال رمضان اور تیاری رمضان کے لیے علماء نے تقریباً 30 کے قریب ہدایات دی، تجاویز پیش کی ہیں کہ ہمیں استقبال رمضان سے آنے سے پہلے یہ تیاریاں کرنی چاہیے. پہلی تجاویز کیا ہے کہ آمد رمضان سے قبل ہی فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اگر ذمے میں قضا نمازیں ہیں ان کی ترتیب بنائیں، کیونکہ رمضان میں ہم نے فرض نمازیں پڑھنی ہیں تو ان فرضوں سے پہلے جو ہم سے قضا ہو چکی ہیں وہ قضا نمازیں ہم پہلے پورا کر لیں، رمضان سے پہلے اس کی تیاری کریں. اسی طرح کسی کے پچھلے سال کی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں، 1 2 4 روزے، اس رمضان کے آنے سے پہلے آخری دنوں میں استقبال رمضان کے لیے وہ روزے مکمل کریں، ان کی قضا کریں، ان کی ادائیگی کی، نماز اور روزے جو قضا ہو چکے ہیں ان کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں. اور سابقہ جو لغزشیں ہیں، سابقہ جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے دل میں سچی توبہ کریں، دل کو گناہوں سے اور برے خیالات سے پاک کریں. کیونکہ اگر اسی دل کے ساتھ، جس طرح ہم نے 11 مہینے میلا دل رکھا ہے، گناہوں کے ساتھ رکھا ہے، اسی دل کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو گئے تو ہم نے اللہ کے مہمان کا اکرام نہیں کیا. تو ان دنوں میں استغفار کی کثرت شروع کر دیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف شروع کر دیں، پہلے سے ہی اس کی ریہرسل اور تیاری اور مشق شروع کر دیں. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ حج کا مہینہ آتا ہے تو ہم حج کے لیے درخواست دیتے ہیں، حج کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں، حج کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں. تو کیا ہم حج کو سیکھتے بھی ہیں؟ حج سیکھنے کی کام بھی ہے کہ اس کو سیکھا جائے. ہم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے، کون سے حج کے ارکان ایسے ہیں جو فرائض کے درجے میں ہیں، واجبات کے درجے میں ہیں، سنتوں کے درجے میں ہیں، مستحبات کے درجے میں ہیں، کون سا فرض رہ گیا تو میرا حج ہی نہیں ہوگا، اور کون سا واجب رہ گیا تو میرے اوپر دم لازم آئے گا، اگر دم نہ دیا تو تب بھی حج قبول نہیں ہوگا. تو یہ تو علم ہے، یہ تو ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں حج کے لیے.
ایک چیز حج کے لیے مشق کرنے کی ہے، ورزش کرنے کی ہے، کیونکہ جو بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے تو وہ طواف بھی جو ہے ایک چکر کم از کم بھی 500-700-800 میٹر کا پڑ جاتا ہے، دور ہو تو وہ پورا 1 کلومیٹر کا سفر پڑ جاتا ہے۔ تو 7 چکر اگر بندے نے لگانے ہو تو یہ 4-5 کلومیٹر ایک طواف کے لیے اگر بندہ کرے تو یہ تو وہی کر سکتا ہے جو حج میں جانے سے پہلے 4-5-6-7 کلومیٹر روزانہ چلنے کی مشق کر رہا۔ تو یہ حج کی تیاری کی میں بات کر رہا ہوں کہ آدمی ورزش شروع کر دے، 5-7-10 کلومیٹر روزانہ چلنا شروع کر دے، کہ اس عبادت میں مشقت ہے، وہاں طواف یہ نہ ہو ایک طواف کرے پھر تھک جائے، پھر کئی دن کے بعد دوسرا ہو کہ میں نے اوپر نیچے طواف کرنے ہیں، یہ روز روز مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو تیاری، علمی تیاری بھی ہو، سیکھنا بھی ہو، اور جسمانی تیاری بھی ہو، جسم کو بھی اس کے لیے تیار کیا جائے۔ تو اسی طرح روزوں کے آنے سے پہلے پہلے بندہ روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ کے یہ جو مہمان آ رہا ہے اس کے لیے پاک صاف ستھرا دل چاہیے۔ جو 11 مہینے ہم نے دل کو چلایا ہے، دل میں وسوسے ہیں، دل میں غلط خیالات ہم نے پال رکھے ہیں، دل میں غلط ارادے تھے، اس دل کو صرف اللہ کے لیے 1 مہینے کے لیے صاف کر دیں، آپ اللہ کے ولی بن جائیں۔ ہم نے 11 مہینے یہ دل اپنی بیوی کو دیا، اپنی اولاد کو دیا، اپنی دکان کو دیا، اپنی تجارت کو دیا، دنیا اور دنیا والوں کو دیا، اور 1 مہینہ ہم اس دل کو اللہ کے اس مہمان کے استقبال کے لیے تیار کریں کہ یہ دل 1 مہینہ ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ یہ جو آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، وہ اعتکاف یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی تجارت، اپنی دکان، اپنی ہر چیز دنیا کی چھوڑ کے ایک فقیر کی طرح آ کے اللہ کے دروازے میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی پہلے سے تیاری نہ ہوئی تو یہ تو مشکل ہو جائے گا، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، رمضان میں اپنے دل کو وہاں صاف پاک کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح جسم کے جتنے اعضاء ہیں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، زبان سے غلط بول نہ نکلے، ہاتھ پاؤں غلط کام نہ کریں، دل اور دماغ غلط سوچ اور غلط ارادے نہ پالیں، غرض جسم کے کسی حصے سے بھی صادر ہونے والے گناہوں پر پکی سچی توبہ کرے اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے، تاکہ ہمارا یہ رمضان جو ہے یہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم نے رمضان سے پہلے کرنے کے ہیں، استقبال رمضان۔ تو اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب فرائض ہم فرضوں کے عادی نہیں ہوتے، 5 وقت کی نماز کے عادی نہیں ہوتے، تو رمضان میں 5 وقت کی نماز بھی ہمارے لیے بوجھ ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے قرآن پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ ابھی ان 15-20 دنوں میں ہم تلاوت کے عادی نہیں ہوں گے، اپنی زبان کو صحیح راستے پہ استعمال نہیں کریں گے، تو رمضان میں ہم کیسے تلاوت شروع کریں گے؟ کئی دن تو شاید تلاوت کے بغیر ہی گزر جائیں، پھر جب بیٹھے تو بوجھ اتنا ہو کہ ہم تلاوت ہی نہ کر سکیں، اس کو مکمل نہ کر سکیں۔ ہر بندہ خود سوچے کہ رمضان میں نے کتنے قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، بڑی خانقاہ تھی، ہزاروں ان کے مریدین تھے، تو رمضان سے پہلے اپنا جو خادم تھا اس کو وہ بوری پکڑا دیتے تھے کہ بھائی جتنے خط و کتابت کے زمانے ہوتے تھے کہ جتنے خط آئیں گے وہ اس بوری میں ڈال دینا، بھئی ابھی تو اللہ میاں سے ہم نے بات کرنی ہے، رمضان کے بعد زندگی رہی تو پھر ان خطوں کو پڑھیں گے، پھر جواب دیں گے۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے میں اور آپ ہم سب مقلد ہیں، فقہ حنفی کے جو امام ہیں بڑے، وہ رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے. ایک قرآن مجید پورے دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن مجید پوری رات میں پڑھتے تھے، تو 60 قرآن مجید یہ ہو گئے. اور ایک قرآن مجید تراویح میں پورا مہینہ سناتے تھے. تو وجہ کیا ہے کہ ان کا عام حالات میں قرآن مجید پڑھنے کا جو معمول تھا وہ بھی 10 15 20 پارے تھے عام حالات میں. تو استقبال رمضان میں یہ بات بھی ہے کہ ہم نے رمضان سے پہلے آج سے ہی آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں. جب آج سے شروع کر دیں گے تو یہ جو بیچ میں کچھ دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں آپ تیار ہو جائیں گے. جو ہی رمضان شروع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قرآن، کیونکہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین بند ہو جاتے ہیں، آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں بھی لذت محسوس ہوگی، قرآن سننے میں بھی لذت محسوس ہوگی. اب ہوتا کیا ہے، ہم نے قرآن پڑھنے کی بھی عادت نہیں بنائی ہوتی رمضان سے پہلے، سننے کی بھی عادت نہیں بنائی ہوتی. یہ دونوں عادتیں بنانی ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے اور تراویح میں قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے. اب جب عادت نہیں ہوتی، اول تو بے شمار لوگ 70% 75% وہ تو تراویح پڑھتے ہی نہیں. بھئی کون کھڑا ہوگا، کون جو ہے وہ قرآن مجید سنے گا. تراویح ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. لیکن جو حضرات پڑھتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، پہلے 3-4 دن تو وہ مختلف مسجدوں میں دیکھتے ہیں کون کتنے منٹ میں قرآن ختم کر رہا ہے. ارے یہ تو 1.25 گھنٹہ قرآن پڑھنے میں لگا دیتا ہے. وہ مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ تو 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، اور کہیں 40 منٹ والے مل جائیں تو یہ قرآن مجید بڑا اچھا پڑھتے ہیں. کیا مطلب کہ ہم قرآن سننے نہیں جاتے بلکہ قرآن سے جان چھڑانے جاتے ہیں. اب اگر ہماری دنیا میں یہ حالت ہے تو کل قیامت والے دن تو سارے معاملات دنیا کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے معاملات تو قرآن کے ذکر کے اور انہی چیزوں کے ہوں گے. وہاں ہمارے دل کی کیا کیفیت ہو. تو اس لیے بندہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں نے وہاں قرآن مجید سننا ہے جہاں قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت طریقے سے پڑھا جاتا ہے. بھلے اب اچھا 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ یہ قاری حضرات بچا لیں گے جو تیز پڑھنے والے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بچا لیں گے. اب وہ آدھا گھنٹہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس نکڑ میں کھڑے ہیں گپ لگا رہے ہیں، ادھر بیٹھ کے گپ لگا رہے ہیں. تو ہم نے اس آدھے گھنٹے میں کیا کمائی کر لی، اس 10 منٹ جو ہم نے بچائے ہیں اس میں ہم نے کیا کمائی کر لی. اور آج کو ایک مولانا بہت اچھی بات فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں حافظ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے کہ تو قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، تو ساتھ فرمایا کہ اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا. انہوں نے فرمایا کہ جس طرح حافظ دنیا میں اگر تیز پڑھتا تھا تو وہ تیز پڑھے گا اللہ کے سامنے. یہ بے ادبی بھی ہے کہ اللہ کہیں میرا قرآن پڑھ اور وہ اس کو اللہ کو بھی نہ سمجھ آ رہی ہے. اور جو قرآن کی لذت لے کے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کے، قرآن کی محبت کو سینے میں بٹھا کے، اس کی تکریم اور اس کی عزت اور اس کی بڑی الہامی کتاب کا جو وجود ہے اس کو اپنے ذہن میں ڈال کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے مزے لے لے کے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر فیصلے بھی فرماتے ہیں. تو یہ رمضان فیصلے کروانے کا مہینہ ہے، ہم نے اللہ سے فیصلے کروانے. تو سب سے پہلا علماء نے استقبال رمضان کے لیے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی جائے اور توبہ اور استغفار کیا جائے اور سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کی جائے اور دل کو گناہوں سے اور برے خیالات سے پاک کریں اور آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں دل دماغ غرض جسم کے کوئی بھی عضو ہے اس سے صادر ہونے والے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں تاکہ آپ کا یہ رمضان گناہوں سے پاک ہو کر گزرے. یہ بھی استقبال رمضان کے لیے پہلی تجویز علماء نے دی. اچھا دوسری بات
جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے، دوسری تجویز استقبال رمضان، رمضان سے پہلے کرنے کی چیزوں میں سے کوئی بھی کام ہے اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں، جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ان احکامات کا سیکھنا بھی ضروری ہے، سکھانا بھی ضروری ہے۔ جو سیکھے پھر وہ آگے سکھائے۔ اب رمضان المبارک جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ بھی اس کو کہا گیا، ضیف اللہ بھی کہا گیا، اللہ کا یہ مہمان ہے۔ اب اس میں اللہ نے ہمیں کتنی عبادتیں دی ہیں۔ روزے کی عبادت اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا فرمائی، پھر تراویح کی اللہ تعالیٰ نے عبادت ہمیں رمضان میں عطا فرمائی، پھر صدقہ فطر کی عبادت ہمیں اللہ نے رمضان میں عطا فرمائی ہے، پھر بہت سارے حضرات زکوٰۃ دینے کا فرض ادا کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر آخری عشرے میں اعتکاف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، پھر لیلۃ القدر جیسی رات اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا فرمائی ہے۔ یہ تو بہاریں ہی بہاریں ہیں رمضان۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث آپ یاد رکھیں کہ جب نبی علیہ السلام نے بد دعا دی جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے حکم سے کہ رمضان جیسا مہینہ اس کو ملا، پھر بھی وہ اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، یعنی اتنے بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھے ہیں، اور وہ بیچارہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات جو ہیں ان کو ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں۔ کتنا مال ہو تو اس پر میرے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، اپنے مال کا حساب لگانا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح تراویح کے موٹے موٹے مسائل، روزے کے متعلق مسائل، ان چیزوں کے، ان احکامات کے مسائل سیکھیں۔ اور تیسری چیز، اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ یہ انسان جو ہے نا جی، اس کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو سیارے اور ستاروں پر اس نے کمندیں ڈال دی ہیں، اور یہ جتنا بھی سسٹم ہو رہا ہے، یہ اللہ نے انسان کے اندر طاقت رکھی ہے۔ انسان اپنی محنت کو، اپنی توجہ کو، ان سب چیزوں کو استعمال کرے تو یہ ان سب کا حصول کر سکتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس کو تقوی کا دل میں تہیہ کر لے کہ میں نے کوئی ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھانا۔ جب آدمی تہیہ کر لے، پھر وہ رشوت سے بھی بچے گا، سود سے بھی بچے گا، پھر وہ حرام لقمے کے ہر راستے سے، جس راستے سے بھی وہ لقمہ آ رہا ہے، اس راستے پر وہ عقابی نظریں ڈال کے بیٹھے گا کہ میں نے خود بھی نہیں کھانا، اپنی اولاد کو بھی نہیں کھلانا۔ اور اسی طرح گناہ میں نے نہیں کرنا۔ جب انسان تہیہ کر لے، اس کے ارادے کے آگے چٹانے بھی کوئی چیز نہیں۔ اور کیونکہ رمضان المبارک جو تقوی کی عملی تربیت گاہ ہے، آپ دیکھیں رمضان میں ہم سے کھانا بھی چھڑا دیا جاتا ہے، پینا بھی چھڑا دیا جاتا ہے، اور میاں بیوی کی خواہشات بھی چھڑا دی جاتی ہیں۔ جب یہ جائز اور حلال چیزیں ہم اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہیں، تو یہ مشق ہے اس بات کی کہ ہم نے 11 مہینے پھر وہ تو حرام کرنا ہی نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دی۔ جب 30 مہینے کی مشق ہو رہی ہے، 30 دنوں کی مشق ہو رہی ہے رمضان کے مہینے کی، تو پورے 11 مہینوں کے لیے گویا کہ یہ تقوی کی مشق ہے، عملی تربیت گاہ ہے کہ حلال اللہ کے کہنے پہ ہم چھوڑ رہے ہیں، صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے ہیں اور خواہشات کو قربان کر رہے ہیں جو کہ عام زندگی میں ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، تو ہم نے حرام سے بھی بچنا ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ صلہ رحمی، صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی کرنا یعنی رشتے ناطے توڑنا، یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے خیال میں معاشرتی گناہوں میں سے ہم نے جو قرآن و حدیث میں پڑھا ہے، جتنی سخت وعید اس گناہ پہ آئی ہے، جو رشتہ توڑتا ہے
या लोगों के रिश्ते आपस में तोड़वाता है। इससे बड़ा गुनाह मुआशरती गुनाहों में से हमें कोई नहीं मिला। माली गुनाहों में से सूद का गुनाह सबसे बड़ा है, रिश्वत भी गुनाह है, दूसरे हराम के तरीकों से माल कमाना भी गुनाह है, लेकिन सूद के बारे में जितने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वईदें आई हैं जितनी सख्त, इतनी किसी और गुनाह के बारे में नहीं। और मुआशरे में पाई जाने वाली, ख़ानदान में पाई जाने वाली मुआशरती गुनाहों में से ये सबसे बड़ा गुनाह है कि रिश्ता तोड़ दे। इसलिए इस्लाम में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 दिन से किसी मुसलमान का किसी मुसलमान से खफा रहना 3 दिन से ऊपर जायज़ नहीं। अपने मामलात को ख़त्म करो, बातचीत करो और मामले को ख़त्म करके अपने दिल से बुग़्ज़ कीने को निकाल दो। तो कता रहमी करना, रिश्ते नाते तोड़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और कता रहमी की वजह से दुआएं भी कबूल नहीं होती। हदीस में आया कि कता रहमी करने वाला जो रिश्ते तोड़ रहा है उसकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। अभी शब बारात में भी जिक्र किया था और आगे लैलतुल क़द्र में भी आएगा। कितनी बड़ी रातें हैं ये दोनों। इन दोनों रातों में भी जो दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग हैं और कता रहमी करने वाले लोग हैं, रिश्ते तोड़ने वाले, अल्लाह इन 2 अजीम रातों में भी इनकी मग़फ़िरत नहीं करती। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा गुनाह है। तो सिला रहमी, रमज़ान आने से पहले ही इस संगीन गुनाह से तौबा की जाए, रिश्तेदारों से सिला रहमी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, उसका मफ़हूम है कि असल सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसके साथ कता रहमी की जाए, यानी रिश्ते नाते उसके साथ तोड़ने का मामला किया जाए, तब भी वो सिला रहमी करे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सिल मन क़ताअक। अब एक आदमी मेरे साथ अच्छा चल रहा है तो मैं उसके साथ अच्छा चल रहा हूँ, वो मेरे गमी शादी में आता है, मैं भी उसकी गमी शादी में शरीक हो जाता हूँ, ये तो सिला रहमी नहीं है, ये तो अदले का बदला है। असल जो रिश्तेदार मुझसे मुंह मोड़ता है, जो इस रिश्ते वाली तार को तोड़ना चाहता है और हर जगह मेरे खिलाफ ही बातें कर रहा है, उससे हुजूर ने फरमाया आपने उससे सिला रहमी करना। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं एक वाक़े की तरफ आपका इशारा करना चाहता हूँ, कितना बड़ा वाक़या हुआ। तो लेकिन कुरान ने क्या कहा, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बोहतान लगा, मुनाफिकों ने बोहतान लगाया। तो जाहिर बात है उसमें एक सहाबी हज़रत मिस्ताह वो भी शामिल हो गए। प्रोपेगंडा इतना सख्त था कि सच्चे सहाबी थे, मुनाफिक नहीं थे, लेकिन उस प्रोपेगंडे की वजह से, प्रोपेगंडा इतना सख्त था, आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर भी सहाबा से मशवरा ले रहे हैं। ये तो बाद में वही आई और 2 रुकू अल्लाह ने सूरह नूर के अम्मा आयशा की बारात में उतारे और क़यामत तक आपकी बारात पढ़ी जाएगी और आपको अल्लाह ने बरी फरमा दिया, वरना वही ना होती तो प्रोपेगंडा इतना सख्त था कि हुजूर कई दिन परेशान रहे। अब ये जो हजरत मिस्ताह थे जो बोहतान लगाने वालों में शामिल हो गए थे, इनका खर्चा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक उठाते थे। अल्लाह ने माल दिया था तो कई लोगों के, कई कमजोर लोगों का खर्चा उठाते थे। अब जाहिर बात है एक आदमी, मैं उसका खर्चा भी उठा रहा हूं और वो मेरी बेटी पर बोहतान भी लगाए तो मेरा क्या होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने खर्चा बंद कर दिया। तो अल्लाह ने कुरान में आयात उतारी कि अबू बकर आप तो सिद्दीक है, आपके साथ तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करे। ये आयात, इस मफ़हूम की आयतें उतरी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रो पड़े और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं चाहता है अल्लाह मेरी मग़फ़िरत हो जाए। और फ़ौरन उनका जो खर्चा है वो बहाल कर दिया। यानी इस हद तक भी अगर कोई नुकसान पहुँचाने वाला है तो उसके लिए भी आपने सिला रहमी करनी है। सिल मन क़ताअक, जो आपसे रिश्ता तोड़े, जो आपसे नाता तोड़े, जो आपसे ताल्लुक़ तोड़ने की बातें करे, आपके ऊपर लाज़िम है कि आपने उससे सिला रहमी करनी।
آپ نے اس سے اچھائی کرنی ہے، آپ نے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے جو چوتھی چیز استقبال رمضان میں علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ صلہ رحمی کریں، قطع رحمی سے بچیں، کیونکہ جو آدمی اسی طرح اللہ کے اس مہمان میں داخل ہو جائے گا، رمضان میں داخل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ رمضان میں جا کے بھی قطع رحمی کرے گا۔ تو جب رمضان میں ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، اللہ ہماری طرف نظر شفقت سے دیکھے ہی نہ، تو پھر کیا فائدہ رمضان کا؟ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، ناراض جو رشتہ دار ہیں ان کو راضی کریں، اپنے معاملات کو صاف کریں۔ اور اسی طرح پانچویں چیز ہے ہمارا دل نفرت سے پاک ہو جائے، جذبہ انتقام سے پاک ہو جائے، حسد کی آگ سے جو جل رہا ہے تو اس حسد کی آگ سے پاک ہو جائے۔ دل میں نفرت رکھنا اور کینہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ لہذا رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو ان فضول جو ہے مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادات کی طرف متوجہ کریں، سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ اکرام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور دل کے صاف ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ ہی کسی کے بارے میں حسد ہو، یہ پاک دل ہے۔ اب کتنے اولیاء اللہ کے دل شیشے کی طرح پاک ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، اس پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اس سے ساری گندگیاں دھو دیتا ہے، تو یہ دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے مناقشات، اللہ کی طرف سے مکاشفات، یہ ساری چیزیں اس دل پر متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی جو کرامات ہوتی ہیں اور بہت ساری وہ چیزیں، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں، انہوں نے دل پر محنت کی ہوتی ہے۔ تو کسی کا دل میں کینہ نہ ہو، کسی مسلمان کا بغض دل میں نہ ہو، کسی کے لیے کسی چیز میں حسد دل میں نہ ہو۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو اس خطبے میں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ مزید 30 چیزیں یعنی 25 چیزیں اور ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اس مہمان کی قدر نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔